السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 اور 149 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ، واتخذ اور بنا لیا، وہی اخذ کر لیا کہ آپ کل پرسوں سے یہ لفظ پڑھ رہے ہیں۔ اخذ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پرسیو کر لینا، تو یہاں اس کا معنی بنا لیا۔ قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعد ہی، اس کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے۔ حلیہم میں جو ہم ہے وہ تو ضمیر ہے اپنے، اور حال عام یا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سجاوٹ کی چیزیں، زیورات وغیرہ۔ تو یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ویسے اگر میں ایک نیمونکس اس کا میں نے بنایا ہے، اگر آپ اس کو لنک کر لیں تو آپ کو آسانی سے یاد رہے گا۔ یہ جو ہم اردو میں حلیہ کہتے ہیں، شکل و صورت کو حلیہ کیسا بنا رکھا ہے، تو جب انسان زیورات پہنتا ہے تو اس کا حلیہ اچھا بن جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو اس کو اس کی مناسبت سے آپ اس کا معنی زیورات یا سجاوٹ کی چیزیں کر سکتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے۔ من حلیہم، اپنے زیورات سے، اجلن، ایک بچڑا، جسدن، جسم تھا۔ یہ جو جسد ہے اردو میں اور فارسی میں جسد خاکی آپ کہتے ہیں کسی میت کو، تو جسم، جسد اللہ، اس کی، خوار، خوار جو ہے یہ ہرن، گائے، بکری جیسی آواز نکالنا، اس کو بھی یاد کریں۔ خوار جو ہے یہ نیچے کو بھی کہتے ہیں، پست کو۔ تو خوار جو ہے یہ گائے جیسی آواز۔ علم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، انہو، کہ بے شک وہ، لا یکلمہم، وہ ان سے کلام نہیں کرتا۔ یکلموں کو دیکھیں تو کاف لام میم اس میں ہے، الف لگا دیں تو کلام بن جائے گا، بات کرنا، کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا۔ ولا یہدیہم، اور انہیں ہدایت نہیں دیتا، انہیں رہنمائی نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا، سبیلا، کسی راستے کی طرف۔ اتخذوہ، سب نے بنا لیا اسے، وکانوا ظالمین، اور وہ سب ظالم، ظلم کرنے والے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، آپ کو یاد ہوگا آپ طور پہاڑ پر وہ کوہ سینا پر گئے تھے۔ من حلیہم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک جسم، ایک بچڑا بنا لیا، جس کا جسم تھا اور اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی، گائے جیسی۔ کیا ان سب نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ،
ان سے بات نہیں کرتا اور ان کو راستے کی رہنمائی نہیں کرتا، ان سب نے اسے بنا لیا، کیا بنا لیا؟ معبود، اور وہ ظالم تھے۔ اگلی آیت دیکھیں، ولما، اور جب، سوکتا، گرائے گئے۔ اچھا، سوکت کو دیکھیں نا اگر آپ، تو اردو میں ایک لفظ ہم ساکت استعمال کرتے ہیں یا سکوت، ریاضی میں یہ لفظ ساکت بولا جاتا ہے، گرا دینا۔ اور اسقاط حمل کا ایک لفظ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، حمل کا گرانا، یا سکوت ڈھاکہ۔ ڈھاکہ جب بنگلہ دیش میں، یہ بنگلہ دیش الگ ہوا ہے تو اس کو سکوت کہتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ولما سکتا، اور جب گرائے گئے، فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں۔ یہ محاورہ ہے عربی میں، منہ کو ہاتھوں پر گرانا، یعنی ندامت ہونا، شرمندگی ہونا۔ ورعو، اور سب نے دیکھا، انہم، کہ بے شک وہ، قد یقیناً، دلو، گمراہ ہو گئے۔ ضلالت اور گمراہی، ضلالت کا لفظ یہاں سے بن سکتا ہے دلو سے، زواد اور زواد لام 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 تھے، زواد لام الف لام تھے، ضلالت۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن لم یرحمنا، لئن، یقیناً اگر، لام تاکید کے لیے، لم نہ، یرحمنا، رحم کیا ہم پر، یرحمنا کو دیکھیں، را ہا میم موجود ہے اس میں، ربنا، ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور نہ بخشا ہم کو، مغفرت نہ کی ہماری، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور ہم گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب اپنے ہاتھوں میں گرائے گئے، یعنی ان کے منہ ان کے ہاتھوں میں گرائے گئے۔ آپ نے ہماری سوسائٹی میں بھی دیکھا ہے، چھوٹے بچے عام طور پہ جب کوئی ایسی بات ہو تو اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں پر گرا لیتے ہیں، چھپاتے ہیں، نیچے کو کرتے ہیں۔ تو یہ عربوں میں محاورہ ہے کہ جب ندامت ہو تو اس طرح کرتے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ یقیناً گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ با محاورہ ترجمہ تھا دونوں آیتوں کا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ابھی چلتا آ رہا ہے، اور آپ کو قرآن کے ماشاءاللہ آپ طالب علم ہیں، آپ کو یقیناً اس بات کا پتہ ہے کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے۔ اس کا ایک تو کانٹیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات بتائی جاتی ہے، دوسرا قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بھی سبق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے وہ گئے تو قوم نے بعد میں وہی ظلم کیا جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے پہلے بھی، کہ ہمارے لیے کوئی الہ بناؤ۔ انہوں نے، ان میں سے ایک شخص سامری تھا، اس نے انہیں کہا کہ تم اپنے زیورات لے آؤ اور میں تمہارے لیے الہ بناتا ہوں۔ تو اچھے کاموں کی طرف تو قوم
راغب نہیں ہوتی تھی، لیکن برے کام کی طرف دوڑ کے آئے کیونکہ اس میں ان کی مرضی شامل تھی۔ آج ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ دیکھ لیں، کوئی کھیل تماشا ہو، کوئی دنگل کبڈی ہو، کوئی شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، کسی سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوں، تو ہمارا رجحان کتنا زیادہ ہوتا ہے ادھر، اگر اس کے مقابلے میں چولستان میں انسان اور جانور پیاس سے مر رہے ہوں تو ہمارا پوری قوم کا رجحان کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ قوم سامری کی آواز پر اپنے زیورات لے آئی جو وہ اٹھا کے لائے تھے جب ان کو بھاگنے کا موقع دیا گیا تھا۔ تو سامری نے، وہ ٹیکنیکل آدمی تھا، تو اس نے آگ میں پگھلا کر اس کا ایک بچڑا بنا دیا، اور اس میں وہ مٹی بھی شامل کی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے جو جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے تھی جب وہ سمندر میں داخل ہو رہے تھے، تو اس کا بچڑا بنا دیا۔ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو وہ گائے جیسی آواز نکالتا۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ سونے کا بچڑا تھا جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ گوشت پوست کا بچڑا بن گیا تھا۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن وہ آواز نکالتا تھا، یہ کلیئر کٹ بات ہے قرآن میں، جیسے گائے کی آواز نکلتی ہے۔ تو اس کی بناوٹ ایسی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کو جب جہاں سے گزارا جاتا ہے تو وہ اپنی خاص آواز نکالتی ہے۔ سیٹی بجاتے ہوئے بھی ہوا کا استعمال ہوتا ہے، اور باجے جب بجاتے ہیں تو اس وقت بھی ہوا کو خاص راستوں سے گزارا جاتا ہے۔ تو بہرحال تیز آندھی میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہواؤں سے کیسی آوازیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بچڑے میں سے جب ہوا گزرتی تو وہ گائے کے بچے کی طرح یا ہرن اور بکری کی طرح آواز نکالتا۔ تو بہرحال اس میں گائے کا تذکرہ اس لیے ہے کہ وہ گائے کو مصر میں پوجا جاتا تھا، اور وہ ان کو چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ قرآن نے اور جگہ بتلایا ہے کہ اس کا بچڑے کا پیار ان کے دل میں رس بس گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا؟ اصل میں جب کوئی شرک کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال کرے تو شرک نہ کرے۔ اب دیکھیں، اگر وہ عقل کا استعمال کرتے تو چند مہینے پہلے وہ غلام تھے اور کوئی سبب نہیں تھا، کوئی بظاہر قوت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے فرعونیوں سے بچ نکلیں اور ان کی غلامی ختم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کی غلامی کو ختم کیا، ان کو نجات دی، اور سزا کتنی بڑی آپ نے پڑھی کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے، بیٹوں کو مار دیتے۔ پھر ان کے آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا اور ان کو طرح طرح سے نوازا، لیکن اللہ کی طرف آنے کی بجائے وہ بھاگ کر بچڑے کی طرف گئے۔ ہماری سوسائٹی میں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی بغیر لباس کے بیٹھا ہو، بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اور وہاں پہ شیطان ناچ رہا ہو، مرد اور عورتوں کا جھمکتا لگ جاتا ہے، عورتیں یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ ننگا مرد ہے، پہنچی ہوئی سرکار بن جاتی ہے، یہ جو مجذوب لوگ پھرتے ہیں، اور اللہ کوئی کام کر دے کسی کا تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں لوگ اس کو ولی اللہ ماننے لگ جاتے ہیں۔ یہ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم عقل استعمال کریں تو کم از کم یہ دیکھیں کہ یہ انسان
کیا شریعت کا پابند ہے جو اللہ نے قرآن اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، تو ان پہ اگر عمل نہیں کر رہا تو یہ اڑ بھی رہا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دیتا ہے؟ الہ کا کام تو رہنمائی کرنا ہوتا ہے، تو پھر بھی انہوں نے اس کو معبود بنایا اور وہ ظالم بن گئے۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کہ سب کچھ اللہ عطا کرے اور انسان اللہ کی بجائے کسی اور کو الہ بنا لے اور وہ اللہ والا مقام دے بیٹھے۔ آگے فرمایا پھر جب انہیں احساس ہوا، ان کے چہرے ان کے ہاتھوں میں گرے، مطلب نادم ہوئے، پریشان ہوئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کی بات، اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی ہم گمراہ ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ نے اگر ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس میں توبہ کا طریقہ بھی مضمر ہے کہ انسان پہلے نادم ہو، اپنے کیے پر پچھتائے، پھر وہ اللہ سے دعا کرے، پھر دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ضرور معافی عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، پریشان ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم تو اس سے معافی طلب کرتے ہیں، تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، تو ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔